ہم تو سوچتے تھے کہ عمران خان بسنت کھولے گا, وہ آ کے 3 سال لوگوں کی شلوارے قمیضیں ٹھیک کراتا ہے. بسنت جو ہے نا وہ ایسا تہوار ہے کہ امیر جو ہے وہ گڈے لیتے ہیں, اور امیر جب گڈے لے کے کٹواتے ہیں تو وہ غریب لوگ جو ہیں ان کو لوٹتے ہیں, اور وہ لوٹ کے امیروں کو واپس بھیج دیتے ہیں. جو انٹرسٹنگ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ مولانا حضرات کی طرف سے اس دفعہ کوئی بیان اس قسم کا نہیں آیا, رائٹ ونگ نہیں پہنچا, جس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے یہ لوگ جو ہے نا یہ حکومتی یا ریاستی سرپرستی کے بغیر نہیں کچھ کرتے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علیف صاحب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر بہت برا سر, مطلب میں نے تو ظاہر ہے کبھی ہم نے تو کیا نہیں, لیکن جو دوست بتاتے ہیں وہ جو ایم ڈی ایم اے کم ڈاؤن ہے نا وہ بھی سر اتنا برا نہیں ہو سکتا جتنا بسنت کے بعد جو آپ کو ہوتا ہے نا کہ اب میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کروں. سر اس کا چل رہا ہے سر, ایک بلوز چل رہے ہیں. اس کی پازیٹیوز بھی ہے, نیگیٹو بھی ہیں. پازیٹیو یہ ہے کہ آج میں ویسے ہی جب میں باہر نکلا ہوا تھا تو میں دیکھتا رہا اوپر کہ یار کوئی شاید کوئی بندہ, کوئی دلیر آدمی, سر کسی کی ہمت نہیں ہوئی گڈا اڑانے کی اس کے بعد کہ منڈے کو ویسے دوپہر میں کچھ کر لیں یا شام میں. سو وچ از گڈ. اس کا پازیٹیو ہے کہ لوگوں نے جو تھا ریسٹرکشن تھی اس کو مانا. اس کی ڈاؤن سائڈ آبویسلی یہ ہے کہ لوگوں کا دل نہیں بھرا. لیکن سر اس کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جس قسم کے لوگ ہیں جس میں سے ہم موجود ہیں, دل بھر ہی نہیں سکتا سر. وہ میرے خیال ہے پوری سال بھی کھول دیں اور جب بھی کھول کے رکھیں بسنت جو گڈی اڑانا, دل نہیں بھر سکتا اس چیز سے. اور سر بہت ہی اچھا آئی تھنک ایک طرح سے ایونٹ جو ہے وہ لاہور کے اندر ہو گیا. لاہور کو کیا رونقیں لگ گئیں. آپ نے اندرون شہر کی جو دیگر, میں تو گیا بھی بہت وہاں پہ اندر دیگر چھتوں پہ گڈے شڈے بھی اڑائے, لیکن سر ایک ایٹماسفیئر ہی آپ نہیں دیکھتے کہ ایک ایٹماسفیئر ہی شہر کا جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا. سو 19 سال بعد چلے دیر آئے درست ہے, بٹ یہ والی بات ہے کہ یہ جو پروٹوکولز اور وغیرہ تھے کہ اس کو سسٹمیٹک اگر کرنا تھا تو میرا صرف سوال یہ ہے کہ 19 سال لگ گئے کرتے کرتے. یہ بہت عجیب سی بات ہے. ہاں جی, اور میں نے جو مزیدار چیز وٹنس کی, مطلب سنی, وٹنس تو میں نے کیا کرنی تھی, وہ تھی کہ پولیس والوں کے چھاپے پڑے چھتوں کے اوپر. واہ. اور سنا ہے کہ چھتوں پہ ہر قسم کا بینڈ سبسٹنس موجود تھا جس کو کوئی نہیں تھا چھپا رہا, اور سارا فوکس تھا چرخیاں چھپاؤ, چرخیاں چھپاؤ. وہ سنا ہے کہ بڑے لاکھوں روپیہ جو فرسٹ نائٹ فرائیڈے وہ فائن کی مد میں ہاں چرخی پہ تھے. وہ پھر اگلے دن ہوا یہ کہ ایک ویڈیو آئی جس میں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ پتنگ بازی کر رہے ہیں اور پیچھے ایک بندے نے چرخی پکڑی. جب وہ آئی ہے نا پھر لوگ ہو گئے دلیر کے جی, پھر ہن پرچہ نہیں ہوندا, نہیں کھل گئی نا گورنمنٹ نے کہا کہ اڑا لو چرخی سے. سر چرخیاں بھی چلی, پنے گڈے تھے, کیمیکل بھی چلی. سر یہ اتنا مطلب کیمیکل چلی ہے اور وافر چلی ہے اور لوگ باز نہیں آئے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, جو 6 اموات ہوئی ہیں, ان میں سے بہت زیادہ جو ہے وہ گرنے کی واقعے تھے جو ہوئے تھے. جو گلے کٹنے والی ہے اس کی رپورٹس بہت کم ملی. انجریز ہوئی بٹ کم رپورٹس ملی. لیکن یہ بات ہے کہ گورنمنٹ نے ایک چیز جو ہے اب اس پہ بہت اسٹرکٹنس, اور ہم ان کے ساتھ ہیں, یہ نائلون اور یہ جو دوسرے کیمیکل والی نا اس کا کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ لوگ باز نہیں آئے. سر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 20 سال آپ اس سے محروم رہے بسنت سے, اور 20 سال بعد آپ کو موقع ملا, لیکن آپ کو آپ کی گلی میں جو شانی رہتا ہے نا وہ اتنا برا لگتا ہے کہ آپ نے اسے گڈھا کاٹنا, کہ آپ نے کہا کہ اس سے میں کٹوا نہیں سکتا. اور سر اس کا نا بڑا ایک سمپل ایک ہے, مطلب فار پیپل جو ابھی پہلی دفعہ پسند کی ہے, اگر تو آپ کو ایک گڈھا نظر آ رہا ہے نا جو ایسے کھڑا ہوا ہے, اور کھڑا ہوا ہے بس ایسے, نہ وہ لیفٹ جا رہا ہے نہ وہ رائٹ جا رہا ہے, وہ 100% کیمیکل سے اڑ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ڈور کا جو ہوتا ہے ڈزنٹ اسٹریچ, کیمیکل جو ہے اس کو بس تان ملتا رہے گا, وہ اسٹریچ رہے گی, وہ گڈھے نے کوئی حرکت نہیں کرنی. ہاں وہ جب پیچ میں آئے گی تو وہ لگا رہے گا, بندہ اس سے کاٹ لے گا. وہ اس کے اندر نہ کوئی اسکل ہے نہ کوئی فن ہے. آپ تو ایک اور بات کر رہے ہیں نا کہ جی لوگ پھر سے بین کروائیں گے, وہ تو چلے ایک الگ ڈبیٹ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اندر کو آپ نے بیچ میں سے اسکل ہی, آپ نے چیٹنگ کر لی, مگر کائٹ فلائنگ آپ کر رہے ہیں فار دا پرپز کہ جیتنا ہے,
مقابلہ تو پھر یہ ہے نا کہ یار ایک ڈور تمہارے پاس ہے، ایک ڈور میرے پاس ہے، سیم کوالٹی ہے اور گڈے ہمارے چڑھے ہوئے، آپ دیکھ لیتے ہیں پیچا کون بہتر لگاتا ہے. یہ تو مطلب جس نے بھی اڑائی ہے ان کو شرم آنی چاہیے کیمیکل سے. ان کو اگر تو نہیں پکڑے گئے تو نہیں پکڑے گئے. چرخی والے آپ جیسے کہہ رہے ہیں ان پہ زیادہ زور تھا، زور حالانکہ اس چیز پہ ہونا چاہیے تھی، کیونکہ اس لعنت سے جب ہم چھٹکارا پا لیں گے تو میرے خیال میں پورے سال جو ہے یہ گڈی جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جائے گی. ہاں جی. اور یہ کیمیکل جو ہے نا مطلب اب ظاہر ہے یہ جو اسٹرنگ ہے اس کا کوئی نہ کوئی اور یوٹیلیٹی ہوگی جس کی وجہ سے یہ کہیں استعمال ہوتی ہوگی. کسی کو اس کے بعد خیال آیا ہوگا کہ اگر اس سے میں گڈا اڑا لوں تو وہ تو کٹے گا ہی نہیں. تو اور اسی وجہ سے شاید اس کی امپورٹ جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بیسیکلی کہیں نہ کہیں اور یوز ہوتی ہے. سر اسپورٹس ویئر میں، ہاں ٹی شرٹوں میں بالکل. تو وہ اب اگر اس کی امپورٹ ہی نہیں نہ بند ہو سکتی تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں. مطلب نہ اس میں مریم نواز کچھ کر سکتی ہے، نہ عمران خان کچھ کر سکتے ہیں. میں تو مطلب اس پہ تو میرے خیال میں عاصم منیر بھی نہیں کچھ کر سکتا. وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے وہ گوال منڈی میں 33 نمبر والی چھت پہ کیا ٹرینک گھسا دے. مطلب ایک بندے نے اڑا لیا اس سے، کوئی نہیں بتا سکتا. سر مجھے ایک جگہ سے مجھے گڈا پیچھے سے آیا اور وہ سامنے آ گیا اور ٹھیک گڈا تھا. تو سر بسانت پہ تو سب لٹیرے بھی بن جاتے ہیں نا. تو وہ اب میں اس کی دیکھوں ڈور، میں نے کہا ڈور ایسی ہے. اچھا اس کو یوں کر کے توڑا میں نے، ٹوٹ جاتی ہے. اچھا آپ توڑیں گے تو وہ افیکٹولی ٹوٹ جائے گی، لیکن پھر ذرا آپ نے کیئرفلی دیکھے نا تو وہ اس میں نا اسٹریچ ہے. اور ایک دفعہ وہ جب اسٹریچ ہو جائے نا تو پھر وہ بن جاتا ہے چھرا. اور میں مطلب آپ کی بات سیکنڈ کر رہا ہوں کہ پہچانی نہیں جاتی اس طرح سے. مطلب اگر ہاتھ میں بھی ہو تو کبھی کبھار نہیں پہچانی جاتی. سر وہ تو اصل میں اس میں بھی نا کوالٹیز ہیں. سو یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تھوڑی سی کم زہریلی ہوگی. میں نے ایسی کیمیکل دیکھی ہوئی ہے جس کو جب تک آپ بنیرے کے ساتھ یوں نہیں نہ کرتے تھے وہ ٹوٹتے ہی نہیں تھی. تو یہ تو اب اس کا تو کوئی بھی علاج نہیں ہے. بالکل سر. اچھا سر ہم جو اس کے ایشوز ہیں اور جو باقی یہ ہے کہ جو سرکاری جو ڈوریں تھیں بہت ٹٹی تھیں، بہت ہی چھٹی تھی. جو سرکاری گڈے تھے وہ اس جیسے ٹٹی گڈے میں نے اپنی زندگی میں نہیں اڑایا. ان کا درمیان والا جو شتیر تھا وہی ڈپ ہو جاتا تھا. تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اتنے بری مطلب کوالٹی کبھی اتنی بری. ہاں ڈیپو ٹائپ ہوتے تھے گڈے ہمیشہ سے، لیکن یہ تو سارے ہی تقریباً، ہاں جس نے اپنی کچھ شوق سے کسی وینڈر کو خود رکھ کے اپنے سامنے کروا کے گڈے تیار کروائے ہوں وہ ایک الگ بات ہے. اور سر ڈوروں کا کوئی سر نہیں تھا، وہ حساب کتاب ہی نہیں تھا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو دیکھیں نا، آپ پنا ڈھونڈ رہے ہیں، آپ نے ڈھونڈ لیا ہے، آپ کو دیا بھی وہ پنا ایک بندے نے 15-20 ہزار روپے کا جو ہو گیا تھا ریٹ سیٹرڈے کو. اور وہ آپ جب لائیں سامنے کہ جی یہ 20 ہزار روپے کی آپ نے یہ چیز لی ہے، مطلب اس سے بہتر ہے کہ گھر میں آپ کے دھاگے دھوگے پڑے ہیں نا ان کا اپنا پنا کر لیں. ہاں. اور وہ جو سب سے بڑا ایک اور مسئلہ تھا کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کی چیز لیتے ہو کہ آپ نے 7 نمبر لینی ہے، 2 نمبر لینی ہے. کہ عزت ہے کہ جی میں آرڈر کیتا ہے 2 پنے آ رہے ہیں، وہ جو وہ آپ کو ملے نا وہ سرپرائز ہے. وہ ایک اس میں سے اتنی موٹی ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یار اتنی موٹی تو میں نے اڑانی نہیں. ایک اتنی باریک ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہو یار اس پہ تو شرلا نہیں ٹھہرنا. تو سرپرائز ہے. میرا کزن آیا ہوا تھا وہ انگلینڈ سے، کہندا یار اسی 20 سال پہلے 100 پاؤنڈ توڑائی دا سی ਤੇ ਐਨੀ ਡੋਰ ਗੁੱਡੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਸੰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ہے. سر کمال ہے. ویسے سوچیے سر اس دفعہ مجھے بڑی مشکل سے پتنگ اڑانے کا بھی کیا، پتنگ پکڑنے کا مجھے کو اور اڑا رہا تھا. میں نے کہا پتنگ کا تو چیک کرو ذرا. سر پتنگ جو ہے جاتے جاتے 2500 روپے کی بکی ہے. سر 70-80 روپے کی پتنگ یاد ہے، اچھی پتنگ، لیکن 2500 روپے کی. تو یہ ایک ایشو ہے جس کو آئی تھنک گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے. وہ حامد میر صاحب نے بڑی اچھی بات کی اس بسنت پہ. وہ کسی کو جنہوں نے سوال پوچھا، وہ بھی آئے ہوئے تھے لاہور اور اڑا رہے تھے گڈی، تو انہوں نے کہا کہ بسنت جو ہے نا وہ ایسا تہوار ہے کہ امیر جو ہے وہ گڈے لیتے ہیں، اور امیر جب گڈے لے کے کٹواتے ہیں تو وہ غریب لوگ جو ہیں ان کو لوٹتے ہیں اور وہ لوٹ کے امیروں کو واپس بھیج دیتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ بیسکلی بسنت. تو انہوں نے بات بالکل انہوں نے باندھ دیا اس میں. پہلے بھی ایسے تھا لیکن اب تو وہ اس کی وہ بہت ہی آؤٹ آف ریچ ایک چیز ہو گئی ہے نا. تو یہ سر ایک ایشو ہے. ہاں لیکن وہ پھر وہی بڑی بات ہے کہ یہ حکومت کی مس مینجمنٹ تھی. اور ہم پہلے دن سے بتا رہے تھے آپ کو، اور پہلا دن بسنت کا نہیں، 6 مہینے ہو گئے ہمیں شو کرتے ہوئے. اور ہم یہ کہتے کہ یہ جو گورنمنٹ کو خیال ہے نا کہ کیونکہ یہ اجازت نہیں دیں گے تو لمیٹڈ اڑے گی اور حادثے کم ہوں گے اور پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے گا، جس میں دیکھا جائے تو
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی ایک حد تک حاصل کی ہے حکومت پوائنٹ آف ویو سے, بٹ اب لیبل یہ لگ گیا کہ آپ نے اس تہوار کو لیڈ کر دیا, تو آپ کو ایونچولی یہ کھولنی پڑے گی اجازت سارا سال بنانے والی. ہاں, اور اگین اسی طرح اس کی انڈسٹری جو ہے وہ بہتر ہوگی. سر باقی سر جمعے کے دن ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اسلام آباد کے اندر. جمعے کی نماز کے دوران وہاں پہ ایک سوسائڈ اٹیک ہوا, موم ہوا, اور ادھر 30 سے 35 اموات جو تھی وہ ہوئیں. مسجد تھی, اور ہم بڑا مطلب اگین وہ یہاں پہ سارا بسنت ماحول ٹائپ چل رہا تھا. کسی نے شاید ہمارا ایپیسوڈ بھی آیا تھا, اس کے اوپر کامنٹ بھی کیا تھا کہ وہاں یہ ہو گیا, تو آپ لوگ کرکٹ کی بات کرتے ہیں. ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ, اس کے بعد ٹو بی آنیسٹ ہم نے ریکارڈ ہی نہیں کیا اس ایونٹ, ہم نے پری ریکارڈ کیے ہوئے تھے کیونکہ ہم بزی تھے اوور دا ویکینڈ. تو اب موقع مل رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا. تو اس کے اوپر بات تو یہی ہے کہ مطلب اس دفعہ تو اس کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے خود اپنے سارے ایونٹس جو تھے وہ کینسل کر دیے. مریم نواز نے, اور باقی گھروں شہروں پہ اجازتیں تھیں آپ اپنا پرائیویٹ کر لیں, لیکن جو گورنمنٹ ایونٹس تھے وہ ختم کر دیے. اس کے اندر اوبیسلی یہی والی بات ہے کہ ٹیررزم جو ہے ایک اب بہت بڑی ریالٹی بن چکی ہے. جدھر سے یہ انفلو آ رہا ہے اس چیز کا, اس کی روک تھام جو ہے اس کی اب اس کو ایک ایز اے نمبر 1 پرائیورٹی نیشنل لیول پہ وہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جو ترقی کے ہم نے خواب دیکھے رکھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے, یہ ہمیشہ سے ایک ہنڈرنس رہی ہے اس چیز میں. اس قسم کے واقعات, اس قسم کی انتہا پسندی جو لوگ رکھتے ہیں, اور یہ کبھی بھی جب تک ان کے ساتھ آپ نمٹیں گے نہیں تب تک جو ترقی والا سفر ہے نا اس میں یہ سمجھے ٹربولنس ہی رہے گا, ہرڈلز ہی رہیں گے, اور آپ سلو ڈاؤن ہو جائیں گے. ہاں جی, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جو حکومت نے جو بسنت پر اپنے ایونٹس رکھے ہوئے تھے انہوں نے وہ کینسل کروا دیے. اچھا, اس پہ پھر کئی لوگ جو ہیں انہوں نے ٹویٹر وغیرہ پہ میں دیکھ رہا تھا یہ بھی کہا کہ جی لاہور میں باقی لوگوں کو بھی بسنت نہیں منانی چاہیے. اچھا, وہ جو ہے نا, اب اگین دیکھیں بڑی ہی اچھی بات ہے اگر کوئی شخص نہیں منانا چاہتا, دل میں درد محسوس کرے کسی اور کا, اور اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرے کہ یار ابھی جو سیلیبریشن چل رہی ہے میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا, میں گھر پہ, بڑی اچھی بات ہے, اللہ اس کو جزا دے. لیکن نا یہ آپ ایز اے پرنسپل مطلب لوگوں سے اس طرح کی چیز انشور نہیں کرا سکتے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ہے ہی یہ, مطلب ایک جگہ پہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, دوسری جگہ پہ لوگ ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں. زندگی یہی ہے. مطلب آپ یہ تو ایک ایونٹ یہ تھا, بلوچستان میں مسئلے چل رہے ہیں, کے پی میں مسئلے چل رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جی یہ بھی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. غازہ میں کچھ چل رہا ہے, کشمیر میں چل رہا ہے, بوزنیا میں چل رہا ہے. سو وہ انسان تو کہیں نہ کہیں آپ کو تکلیف میں ملے گا. اب آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں باقیوں سے کہ وہ اپنے تمام تہوار چھوڑ دیں, مطلب پھر وہی بات ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ فورس نہیں کرائی جا سکتی اس طرح کی چیزیں. نہیں سر, وہ اس کے اوپر ظاہر ہے, دیکھیں جو یہ پوسٹ آ رہے تھے میں بھی ان کو مانیٹر کر رہا تھا. ظاہر ہے ہم جو ہیں آپ اور میں تو ہماری ذمہ داری جو ہے اس قسم کی چیزوں کے اوپر تھوڑی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ہم ذرا ہماری پبلک فیسنگ, پبلک ڈیلنگ ٹی وی کے ذریعے, مثبت شو کے ذریعے کافی زیادہ ہے. تو اس کے اوپر لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ پھر نا اس کے اوپر سٹانس لے سکتے ہیں نا, کہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے جی یہ بہت بری چیز ہوئی ہے. اس پہ تو اتفاق رائے ہے, مطلب کوئی اس کے اوپر یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ جی یہ تو ہونا ہی تھا اور یہ بھی ہو جائے, ایسے یہ کرو گے تو وہ ہوگا. اس پہ تو اتفاق رائے ہے تمام اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ کی. یہ بڑا برا واقعہ ہوا ہے, اور آپ کی والی بات اس کے اندر اور مزید ٹرو ہو جاتی ہے کہ اب آپ گورنمنٹ جو ہے اگر فرض کریں اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ ہوا ہے تو شاید گورنمنٹ جو ہے وہ کہے جی یہ سب کچھ ہی پیک اپ کرو ان solidarity and whatever with the people over there. لیکن وہ ممکن نہیں تھا اس چیز کے اندر. ایک تو ہے نا کہ اگر فرض کریں کو اپنی انفرادی طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے, وہ تو کچھ لوگوں نے کیا بھی. ایک شخص کی ویڈیو تھی, اس نے اپنے گڈی ڈوریں جو خریدی ہوئی تھی ان کے اوپر مٹی کے تیل ڈال کے ان کو آگ لگا دی. یہ بھی اس طرح کی ویڈیوز چلی ہیں. دیٹ از ایبسلیوٹلی فائن. لیکن ہم ماضی کے اندر ہم نے بڑی دفعہ یہ کیا بھی ہے سر کہ کوئی واقعہ ہو تو آپ نیشنل لیول پہ کہتے ہیں یار اس کے اوپر نا اب آپ سارے جو ہے نا ہم یہ کر لیں گے, وہ کریں گے, فلانا کریں گے. اینڈ اس میں آپ کی والی بات اس طرح سے آتی ہے کہ جی اور جگہوں پہ جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے سینٹیمنٹس بھی ہرٹ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے سے اوپر جب چیز کو آئی تھی تب تو آپ نے ایسے نہیں کیا.
تو یہ اس کے اوپر نا ایک اسٹینڈرڈائزڈ قسم کی پالیسی جو ہے وہ حکومت کی میرے خیال میں ہے, اور وہی انہوں نے اس کو ایک حد تک ایکسرسائز کیا ہے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مطلب یہ جو ہوتا ہے نا دہشت گردی کا واقعہ, اس میں تو بہت ان ٹائملی اموات ہوتی ہیں, اور یہ بہت مطلب اس سے زیادہ ٹریجڈی کوئی ہے ہی نہیں. بٹ آپ ادروائز بھی دیکھیں نا, مطلب ہر سال کسی کا رشتہ داروں میں فوتگی ہو رہی ہوتی ہے, کسی کے گھر میں فوتگی ہو رہی ہوتی ہے ہر سال. اچھا وہ اس سال عید نہیں مناتے, وہ اس سال بسنت بھی نہیں مناتے, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست جو ہیں وہ منا بھی رہے ہیں, ان کے ساتھ اظہار افسوس کر کے وہ پھر چلے جاتے ہوں گے منانے کے لیے اپنا. تو یہ سارا کچھ چلتا ہے. جو اس میں ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے نا, مطلب یہ تو خیر بہت ہی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. جو اس کے تھوڑا سا واپس اگر بسنت کی طرف آئیں تو وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ بسنت نہیں منانی چاہیے, اور یہ جو ہے نا آپ کو حکومت جو ہے وہ آپ کو لارا لگا رہی ہے اور یہ مسئلے ٹھیک نہیں کر رہی, یہ سرکس لگا کے تو آپ کی جو ہے نا ٹائم اٹینشن ڈائیورٹ کر رہی ہے. اچھا وہ اگین کچھ لوگوں نے شاید اس کی وجہ سے نہیں منائی ہوگی, کچھ لوگوں نے منائی ہوگی کہ خیر ہے آپ کہتے رہو ہم نے منانی ہے. جو انٹرسٹنگ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ مولانا حضرات کی طرف سے اس دفعہ کوئی بیان اس قسم کا نہیں آیا, رائٹ ونگ نہیں پہنچا, جس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ ان کے یہ لوگ جو ہے نا یہ حکومتی یا ریاستی سرپرستی کے بغیر نہیں کچھ کرتے. یہ جب کچھ کرتے ہیں نا تو سمجھ جاؤ کہ اندر حکومت یا ریاست میں بھی کوئی ان کے لیے اس ایشو کے اوپر کوئی سافٹ ہے. تو یہ چیز بڑی اب کلیئر ہے, یہ بڑی کلیئر ہے. دیکھیں سر, جس زمانے میں 2007 میں بین ہوئی تھی کاف لیگ کا دور تھا, کاف لیگ نے اس کو بین کیا تھا 2007 میں, اور اس کے اوپر جو بات کی گئی تھی وہ یہ تھی جی کہ یہ انسیف ہے, لوگ چھتوں سے گر جاتے ہیں, لوگ جو ہے ان کے گلے کٹ جاتے ہیں, اس لیے اس تہوار کو اب ختم کیا جائے, یہ اس شہر میں اس صوبے میں یہ کہیں ہوگا ہی نہیں. لیکن سر مجھے بھی کافی حد تک یقین ہے, مطلب تب میں اتنی میری یاد نہیں ہے مجھے, لیکن مجھے کافی حد تک یاد ہے کہ اس کے اوپر ایک اینگل یہ تھا کہ جی یہ ڈیتھس ہو جاتی ہیں لوگوں کی. دوسرا اینگل یہ تھا جو آپ بات کر رہے ہیں, تب رائٹ ونگ کا پریشر تھا, تب رائٹ ونگ کا اس کے اوپر ایک حکومت کے اوپر نہ صرف پریشر تھا بلکہ رائٹ ونگ جو تھی تب حکومت کے لیے بہت ریلیونٹ بھی تھی, اور جب بھی بسنت ہوتی تھی تو وہاں سے آوازیں اٹھتی تھی کہ جی یہ ہندو تہوار ہے, اس کو ختم کرو, اس کو ایسے کر دو, اس کو ویسے کر دو. تو میرے تو خیال میں انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کی ہے کیو لیگ نے. تب 19 سال گزر گئے اس کے بعد. اب دیکھ لیں ٹی ایل پی جو ہے, آپ کو زیادہ سب سے زیادہ لاہور کے شہر کے اندر اگر ہوتا بھی کہ جی کس نے زیادہ رائٹ ونگ کی طرف سے آواز اٹھانی ہے اس کے خلاف, تو ٹی ایل پی ہوتی. ٹی ایل پی کا تو دیکھیں معاملہ جو ہے وہ آج سے کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ سیٹل کر دیا حکومت نے خود ہی کہ جی نو لانگر نیڈیڈ والی پالیسی کے, مطلب ڈو ناٹ ڈسٹرب والا سائن انہوں نے حکومت نے اپنے بورڈ کے لگا دیا کہ تجھے باہر ہی رہو. تو نئی آواز آئی اس کے اندر. تو آپ کی بات سے بالکل ٹھیک ہے کہ کل کو یہ بہت لائکلی ہے کہ آج سے 2028 یا 29 کی بسنت اگر تو ہونی ہے تب کچھ پولیٹیکل چیز کی وجہ سے ریلیونٹ ہو جائے, کوئی ریلیجس پارٹی تو اس وقت وہ کہیں جی بسنت نہیں ہونے دیں گے, ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے تہاڈی گل مان لی. تو یہ نا اس کے اوپر بھی یہ آن دا فینس والی جو چیز ہے نا, یا تو دیکھیں ایک طرف آ جائیں. اب اس کو اگر آپ بینچ مارک رکھ لیں اس بسنت کو کہ لوگ نکلے, لوگوں نے 3 دن ایک چیز سیلیبریٹ کی, اور صرف لاہور شہر تک حد تک محدود ہے, اس کے اوپر بھی آتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. لیکن سر اگر تو لوگوں کو دیکھ کے اور لوگوں کا سینٹیمنٹ دیکھ کے, جو ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ آپ کے لیے ڈرائیونگ فورس ہے, یا آپ نے وہی بیک ٹو دا اولڈ کر رہے ہیں کہ جی کوئی ایک ڈسرپشن ڈالو کسی ایک رائٹ ونگ پارٹی سے اور پھر ہم اپنا کام کروا لیں گے. سو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اور آئی تھنک ہم آ گئے ہیں اس کاسپ پہ. ایک دفعہ چیز دے دی ہے نا, ایک دفعہ چکھا دی ہے کہ یہ بھی مزے یہ شہر دے سکتا ہے. اب چکھا دیا ہے تو پھر اس کو اب واپس لینا جو ہے نا بہت مشکل ہو جائے گا. دیکھیں دوسرا جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا کہ 8 کو ہمارا جلسہ تھا تو اس وجہ سے بسنت آ گئی ہے, تو اب جو لوگ بسنت منا رہے ہیں وہ بندر ہیں. اچھا بات یہ کہ ہم نے تو کے ایل ایف اور ایل ایل ایف کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ بھی ہفتہ لاسٹ جو ہمارا شو تھا ہم نے ان کو بھی کہا تھا آپ ہفتہ بدل لیں, آپ بھی 8 کے بجائے 10 کو رکھ لیتے. یہاں جب پتہ لگ گیا تھا کہ بسنت آ گئی آپ 2 دن بعد کر لیں, 1 ہفتے بعد کر لیتے. بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کرٹیسزم کرنا چاہیے عمران خان کی حکومت پہ.
ہم تو سوچتے تھے کہ عمران خان بسنت کھولے گا, وہ آ کے 3 سال لوگوں کے شلوارے کو مزے ٹھیک کراتا ہے, تو وہ جو اس کے کرنے والے کام تھے وہ جب دوسرے کریں گے تو پھر وہ تو پذیرائی تو ملے گی. یہ تو دیکھیں نا سر, میری ایج اولڈ شو پہ گئی تھی بات کر, جو شخص عمران خان کا سپورٹر اور ووٹر بنا یہ ابھی بھی ہے, کیونکہ عمران خان ریپرزینٹس لبرل فور فرنٹ, ایک لبرل پارٹی ہے وہ. دیکھیں لبرل پارٹی جو ہے نا وہ نون لیگ بھی نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہے. لبرل پارٹی اگر تو ایک ہے اسمولی وہ پیپلز پارٹی ہے. اس سے مجھ سے کوئی ڈس ایگری کر لے تو وہ کامنٹس پہ ہم اس کو ڈیبیٹ کر لیں گے, میرا یہ ذاتی خیال ہے. اور جب عمران خان آ رہا تھا اور جب آنے لگا تھا مجھے پتا, تب بھی مجھے یقین تھا کہ وہ لبرل پارٹی کسی طرح بھی نہیں ہے. نون لیگ نے تھوڑی لچک ڈیفینیٹلی دکھائی ہے اس طرح سے یہ بسنت کروا کے, اور بھی اس سے پیچھے بھی یہ ون آف تو نہیں ہے نا, یہ مطلب یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے کچھ نہ کچھ تو یہ لگے ہوئے ہیں کرنے میں کہ کسی کی طرح لوگوں کو انکلوڈ کرے, جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ آپ کی بات وہ کیا تھا سر, آج کسی نے تصویر بھیجی تھی ہم دونوں اس گروپ میں کہ عثمان بزار صاحب کی تصویر لگی ہوئی, اور وہ کیا تھا اڑتا, وہ جو اڑتی پتنگ سا تھا وہ لگا ہوا اس کے اوپر. تو لوگ جو ہے مطلب اگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جن کو لگ رہا تھا کہ جی خان صاحب آئیں گے نا تو بسنت بھی آن ہو جائے گی, یہ باتیں چل رہی تھی, وہ بسنتیں 3 آئی 3 گزر گئی, اور آپ وہ خان صاحب جو تھے ان کا وہ موقف ہی نہیں تھا, وہ یا تو لوگوں کو اندر کر رہے تھے یا پھر morality دکھا رہے تھے. تو یہ بات ہے. اچھا اب گوئنگ فارورڈ سر ایک میری تجویز سر جو کہ حکومت کو بہت کیئرفلی سننی چاہیے. سر حکومت شو سن رہے ہیں سر, بالکل ٹھیک ہے. وہ تجویز یہ ہے کہ اگلے دفعہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے پورے پنجاب میں بسنت کرا جی آیا نو, بڑی اچھی بات ہے. پلیز 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 آپ کو یہ لگے گا کہ یار ایک ہی ٹائم پہ سب کروا دو, ایک ہی ویک میں سیالکوٹ میں بھی ہو, پنڈی میں بھی ہو, لاہور میں بھی ہو, تو ہمارے کیا ہوگا کہ 3 دن میں ساری جگہوں کی پولیس یہ وہ سارا کچھ ہم ایک دفعہ میں فارغ ہو جائیں گے. یہ آپ نے نہیں کرنا. اس کی وجہ کیا ہے, دیکھیں ابھی حکومت کو مزے کس لیے آئے ہیں, اتنا ریونیو جنریٹ ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہے ملینز آف ڈالرز, اربوں روپیہ, ٹھیک ہے. اچھا, اور ابھی یہ وہ اربوں تھے جو زیادہ تر اندر کے ہی تھے. ابھی اوورسیز پاکستانی بھی زیادہ نہیں آئے کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ کنفرم نہیں تھا کہ کتنا کو لطف آئے گا, اور گورا تو آیا ہی نہیں. اگلے سال اب کیا ہوگا کہ سر کسی کے بچے کے امتحان ہوتے ہیں, کسی کے بھائی کی شادی ہوتی ہے, کسی کی جاب میں ایسا ہفتہ چل رہا ہوتا ہے وہ چھٹی نہیں کر سکتا. آپ باہر والوں کو بیسیکلی یہ بتائیں کہ برو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, تم لاہور کی بسنت مس کر گئے, کوئی نہیں, اگلے ہفتے آ جانا سیالکوٹ والی پہ. تم سیالکوٹ مس کر گئے, آگے بزی چل رہا ہے, 2 ہفتے پہلے پنڈی کی کر جاؤ. آپ جو ہے نا موجیں لگا دیں. آپ کہہ رہے ہیں بیسیکلی اس میں تھوڑا پھیلاؤ لایا جائے, ایک ہفتے میں نہیں کرنی ساری, توڑ کے اسپریڈ آؤٹ کر لیں. یس سر یہ بھی اب نا مریم انوزیب کا میں بیان سن رہا تھا جو انہوں نے کل کیا تھا یا آپ کے, اچھا ایک دوسرے پہلے یہ بات کر لیتے نا کہ وہ سنڈے نائٹ کو سب تھے کہ جی بس 12 بجے تک ٹائم ہے, بس 12 بجے تک ٹائم ہے. تو وہ مریم نواز کا ٹویٹ آیا کہ جی کیونکہ یہ 20 سال بعد میں نے صبح 5 بجے تک ٹائم دے. وہ سر لوگ جو اس کے بعد پارٹی ہے انہوں نے کہا جی سارا گڈا جو ہے آج جتنا کچھ خریدا سب اڑا دینا اور صبح 5 بجے تک چلی گئی. میں تو پہلے بیگم کو یہ کہہ دیا تھا کہ شام دوپہر میں نے کہا بس 3 گھنٹے رہ گئے, جیسے ہی اندھیرا ہوا تو بسنت تو ختم. وہ پھر پتہ لگا نہیں 12 پھر 12 کے قریب پتہ لگا 5. وہ خیر تب تک ہم فارغ. جو مطلب جو فلائر تھے سر وہ تو کھڑے رہے سر. اور سر دیکھیں یہ میں نے مجھے یاد دہانی ہو گئی سب کی کہ لاہور شہر کے اندر خاص طور پہ اندرون شہر باقی علاقے جو ہیں وہاں پہ لوگوں کا مومنٹم اور جذبہ اور اسٹیمنا کتنا ہے سر کہ وہ اپنی نا مطلب کتنی مشکل سے لوگوں نے سر جیسے جو پرائسز تھی گڈی ڈور وغیرہ اکٹھی کر کے کیا کیا لگا دیا ہوگا اور کیسے انہوں نے مینیج کیا ہوگا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کر دیے. سر کمنگ بیک ٹو وے فارورڈ, گورنمنٹ کو سر ایک تو یہ اس کو اسپوریڈک کر دیں, اس کو اسپریڈ آؤٹ کر دیں. مریم اورنگزیب کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اگلے ہفتے اس ہفتے جس میں داخل ہو گئے اس میں ایک تفصیلی آپ کو رپورٹ بھی ملے گی کہ جی یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیا کیا ہم نے, اور لائے عمل آگے کیا ہوگا کہ اگلے سال کیسے کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. چیم گوئیاں یہ ہے کہ مارچ میں بھی شاید الاؤ کر دیں عید کے آس پاس کہ جی بسنت جو ہے وہ آپ گڈی شڈی اڑا سکتے ہیں. دیٹ از اگین ابھی فی الحال اسپیکولیشن ہے, لیٹ سی. لیکن یہ بات کہیں سے نہیں آئی کہ جی اب ہم یہ نہیں کریں گے. اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کہے گی ہم اس کو کریں گے ہی کریں گے. تو یہ تو اچھی بات ہے, سب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ ہر سال شاید ہوتی رہے.
3 days, 7 days, 30 days, we don't know yet. لیکن میری اپنی تجویز سے آپ کے اس کے ساتھ یہ کہ اگر ہفتہ نہیں تو چلیں 2 ہفتے کر کے اسپریڈ کر لیں, مہینہ کر لیں. کھلی چھوٹ پھر بھی سر نہیں ہونی چاہیے, ہمارا انفراسٹرکچر وہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. ہاں جی بالکل. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ابھی آپ 20 سال بعد ہوئی ہے, لوگ کیمیکل سے باز نہیں آئے, تو ابھی آپ سال پہ رکھیں جب تک لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے نہیں, ویسے پتہ نہیں کیسے ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ ٹھیک ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپنا رول اس میں لانا پڑے گا کہ وہ خود سے رپورٹ کریں اگر ان کی چھت پہ کوئی کیمیکل سے اڑا رہا ہے ان کا کزن گڈو, ٹھیک ہے, مطلب ہاں. اچھا ایک یہ, اور دوسرا میں 2 چھتوں پہ تھا جہاں مجھے ایک دم سے آواز آئی ہے ہوائی فائر کی, مطلب ناٹ اپنی چھت لیکن سائڈ والی چھت, جس کے بعد میری کمپنی شروع ہو گئی. سو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں, اچھا ہوائی فائرنگ خاص طور پہ آپ جب 15 کو رپورٹ کرتے ہو نا کہ جی فلانی جگہ پہ کوئی ہوائی فائرنگ کر رہا ہے, اچھا پولیس جو ہے نا پہنچتی فوراً ہے, لیکن پولیس جو ہے نا اس کے بعد 26 دفعہ کہ صدیق صاحب آپ نے کال کی تھی نا, یہ صدیق صاحب دیکھ لیں ہم ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, صدیق صاحب یہ آپ ہی تھے. یار لوگ نہیں بتانا چاہتے کہ میں اپنے تائی کے بیٹے کو پکڑوانے لگا ہوں, ٹھیک ہے. سو پولیس کو کہیں کہ یار ہوائی فائرنگ والوں کو پکڑیں, جس نے رپورٹ کی ہوئی ہے اس کو نام بتائیں اس کا. بالکل سر, ہم نے یہ لاسٹ ٹائم بھی بات جو ہم نے جب ساتھ آ رہی تھی ہم نے شو پہ بات کی تھی, لیکن اس کے بعد سے ہوائی فائرنگ ہوئی اور پٹاخے بھی ہوئے. وہ پٹاخے کئی چھتوں پہ چل رہے تھے تو میں تو کنفیوز ہو جاتا تھا یہ ہوائی فائر ہو یا کچھ اور ہوا. فائر ورکس بھی ہوئے, a lot of things happened, اور مطلب وہ بھی in all of 3 days. اور بہت سارے سر جو یہاں پہ ہمارے فورن ڈپلومیٹس ہیں وہ آئے, اور جو پی ٹی اے کی آپ نے بات کی سر, آف آل پیپل, حالانکہ اب چلے اب ان کو نہیں اس کیٹیگری میں ڈال سکتے. فواد چودھری جو ہمارے فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں, ان کی بیگم شاید کی ویڈیو آئی, وہ گڈا ڈال دی, پھر فواد صاحب نے پکڑ لیا. پھر ان کا بیان ہے جس میں انہوں نے مریم نواز شریف کی تعریف کی باقاعدہ کہ دیکھیں جی ہم سے تو نہیں ہوا, مطلب ہی واز ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ کہ جی پہلے کر دینا چاہیے تھا, انہوں نے کر دیا ہے, اب ٹھیک ہے برداشت کریں. اب دیکھیں آپ نہیں فلڈ کر رہے سوشلز کو, سوشلز پہ کیا لگا ہوا ہے سر, لوگوں کی چھتوں کی ویڈیوز چل رہی ہیں بس, اور یہ ابھی چلیں گی تھوڑی دن اور. تو یہ اب آپ کو یہ تو نا تب آپ کو تب سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اگر یہ پہلے کر چکے ہوتے خان صاحب کے دور میں جیسے بھی کرنا تھا, تو آج اس کا چام ہی نہ رہتا, کیونکہ جی خوب بسانت تو کھلی ہے. سر جیسی بسانت اس دفعہ ڈاکیومنٹ ہوئی ہے آج سے پہلے کبھی ہوئی نہیں. ایگزیکٹلی. ویسے تو دیکھیں اب 2002 یا 2003 والی بسانت تھی جس کی ایک دم سے ویڈیوز آ گئی جو میری چھت پہ ہو رہی تھی, میں بھی ناچ رہا ہوں اس میں. تو وہ ہم نے سر انٹیل کا 2.1 میگا پکسل کا پوائنٹ اینڈ شوٹ کیمرہ آتا تھا اس سے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے. وہ کیمرے کدھر, تو اس دفعہ جو کیمرے 4K میں سر وہ کدھر, تو اس دفعہ جو ڈاکیومنٹ ہو گئی ہے بسانت, یہ تو آپ میرے خیال میں اگلے 6 مہینے ویڈیوز نہیں رکیں. ایگزیکٹلی, اور لوگ دکھاتے رہیں گے, صاحب نے یہ بھی دکھانے کہ یار ہم اڑا رہی ہیں. تیسرا سر حکومت کے یہ جو دیدہ بینا تھی نا, اس کی تعریف کرنی بنتی ہے کہ جو بسانت ہوتی تھی سیٹرڈے سنڈے, انہوں نے جو کر دیا نا فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے, یہ بہت اچھا تھا. کیونکہ اگر اس دفعہ ہمیں 3 دن نہ ملتے, آپ کے بھائی نے پرچہ کروا لینا تھا منڈے کو, ایسے کھڑے ہونا تھا. اچھا 3 جو ہے نا وہ سویٹ اسپاٹ ہے میرے خیال میں, اس میں بہت سارے لوگ جو ہے سنڈے کو آگے تھک بھی گئے تھے, کچھ لوگوں کو اپنے کام بھی یاد آ گئے کہ ہم نوکریاں بھی کرتے ہیں, کچھ لوگوں نے سر اتنا خرچہ کر لیا تھا. دیکھیں نا سر, آپ ابھی بھی دیکھیں کیا تاریخ ہوئی ہے, 9 تاریخ ہوئی ہے سر. تو بیسکلی سر اب جتنا خرچہ کر لیا ہے, لوگوں کے بجٹ تو آؤٹ ہو گئے سر, لوگوں کے بجٹ فارغ ہو چکے ہیں. جتنی ڈورے گڈوں پہ انہوں نے خرچ دی ہے, ہونے نہیں چاہیے, یہ اگلے سال ہوپ فلی اس سے بہتر ہوگا, لیکن سر ابھی سے بل نہیں آنے لگے سارے. سر جو سب سے مزیدار چیز تھی نا وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی 6-7 چھتیں تو دیکھی ہوں گی سر. اس کو تو چھوڑ ہی دیں کہ جین زی اور جین الفا وغیرہ کو خاص پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, تو جو ہے وہ ملینیلز ہی ان کو سکھا رہے تھے, بتا رہے تھے اور سارا کچھ. سر کسی چھت پہ جین زی اور الفا والوں کو گانا بھی نہیں لگانے دیا. میری دوست کی بیٹی نے اپنی مرضی کا گانا لگانے کی کوشش کی, اس نے یوں کر کے دیکھا کہ یہ کیا اس کی پلے لسٹ ہے. سر وہ 132 گانے بھی نہیں بجے بھائی جو ہم نے کیا تھا سر, ہمارا ہم فیل ہو گئے سر, وہ نہیں بجے سر. لیکن اس کی آپ کو پتا ہے اسپوٹیفائی پہ ان 132 گانوں کی پلے لسٹ بن گئی ہے, شہزادے نے بنائی ہے, ویل ڈن سر. لیکن سر آپ یہ گانوں کی بات آپ نے بہت انٹرسٹنگ کر لی کہ سر وہ ایک ہی لوپ پہ نا وہی 10 گانے ان کو گھسیٹ کے, لیکن سر کوئی تنگ نہیں آتا.
پریتو, بوکاٹا, اجیا, سر یہ سارے لگے ہوئے تھے. لیکن سر ایک اور اس سے بڑی چیز آتی ہے, جین زی, جین الفا, پتہ نہیں چھوٹے بچے کس جنریشن کے, میں تو بھول جاتا ہوں. لیکن سر ان کی زبان پہ گانے چڑھ گئے. سر میرا بیٹا, سر میں تراویح ڈال رہا تھا, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا, پیچھے سے اجیا مچاچا لگا تو گانا شروع ہو گیا سر. تو سر مجھے سر یہ ورنہ کب ہونا تھا یہ. اینڈ مجھے تو سر اس کی میں نے آپ کو ڈے ون سے کہا تھا, میں نے حالانکہ اپنے ساتھ میں نے چیٹنگ کی, میں نے کہا میں اتنا کو اڑاؤں چھڑاؤں گا نہیں, پیچ پوچھ نہیں کروں گا, اتنے سال ہو گئے ہیں, کو پتہ نہیں اب ہم سے ہوگا بھی یا نہیں. یہ وہ سر پہلی دفعہ ڈور سر یوں نکلی ہے اور اس کے بعد پیچ لگائے تو میرے بچے کا تو نظر آنا. اور سر وہ پھر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ناڑی کو پکڑاتے ہیں اور وہ اڑا رہا ہے, ایک دم سے پیچا لگتا ہے, یوں ڈور کھینچ لیتے اس سے کہ پیچا میں نے سر. تو لیکن پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یار اب تمہارے بچے ہیں, پہلے تو تھا نا کہ بندہ خود اپنے ساتھ ہے, اب ان کو تم نے یہ چیز, یا آپ کی رسپانس, جیسے بڑوں نے ہمیں دی چیز, آپ نے پاس آن کرنی ہے ان کو چیز. اور وہ اٹ اسٹارٹس فرام دا ویری بیسک تھنگ کہ تراویح کیسے ڈالنی ہے, گڈا پھٹ گیا تو کیا کرنا ہے. کوئی اس کا بھی چھوٹا موٹا ایٹیکٹ ہوتا ہے کہ ایک چھت سے یہ نہیں کہ 4-5 اڑا دو ایک ساتھ ہی, آپس میں پیچھے لگ رہے. لاٹ آف تھنگس آپ کی نا میموری ریفریش ہوئی. لیکن سر میں نے جتنی مجھ سے ہو سکے, میں نے چھوٹوں کو, جتنے بھی میرے جاننے والے کے بچے تھے, سب کو میں نے لا کے بتایا کہ پکڑو, یہ کرو, ایسے کرو, ایک ہاتھ ادھر, یہ آپ نے پاس آن کر. اگر تو یہ چیز ہونی ہے ہر سال, آپ جب تک ان کو بتائیں گے نہیں تب تک وہ سیکھیں گے نہیں. سر وہ خیر آئی ڈونٹ کیئر چھوٹے کیا کرتے ہیں آگے جا کے زندگی میں. میری زندگی تک یہ چلنا چاہیے تہوار, نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, سر جب آپ پیچ کاٹتے ہو نا سر, تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سیکس از اوور ریٹڈ. اچھا سر جو سب سے مزدار ہوتا ہے نا, اور وہ ظاہر اندرون وغیرہ میں زیادہ پاسبل ہے, کہ آپ نا اپنی چھت سے لگے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے گڈے کے ساتھ پیچ لگا, اور آپ کی آئی سائٹ میں اگلا بندہ جس سے آپ مقابلے میں ہے سر, وار اس کی جب کاٹتی ہے, وہ آپ بھی کاٹتا ہے, تو پھر سر وہ ٹریش ٹاک جو ہے نا وہ بھی چلتی ہے. سر اٹ واز آل انکمپسنگ. ہر چیز جو ہے, کھانے پینے, ہر چیزیں, گانے بجانے, فیملی سے اکٹھا ہونا, بچے ہونا, اینڈ اٹ واز ٹرولی اے ریپرزینٹیشن آف کہ لاہور اصل میں ہے کیا. ہم نے تو سر لاہور کو کانکریٹ جنگل بنا دی ہے. خدا کی قسم, میں 3 راتوں میں سوتے ہوئے ایک چیز سوچتا ہوں کہ میں نے شہر میں اپنا گھر خریدنا ہے, چھت میری چھت پہ آئے سر لوگ. سر بالکل سر, اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو لوگ اس دفعہ جن کو چسکا لگ گیا ہے, جو بھولے پڑے تھے, اور اگر گورنمنٹ اس جو گارنٹی کرتی ہے تو لوگ جو ہے وہ جا کے کہیں گے یار کہ لے کے رکھ لیں, سال میں اگر 3 دن ہی استعمال ہونی ہے تو وائی ناٹ. سر بس میں مینیفیسٹ کر رہا ہوں. سر آپ بھی رہنے تھے سر, میری آپ کو 1-2 سال اور سر, ان کا موڈ نہیں پتا ہوتا سر. آپ انویسٹمنٹ کر کے بیٹھ جائیں, وہ کہہ جی بین ہو گئی ہے پھر سے, تو سر پھر کیا کریں گے جب انہوں نے حکومت چینج کر دی, بین کر دیں گے سر. اس سے پہلے آپ نے کچھ نہیں کیا. باقی سے جان لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.